لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کس طرح دینی، عقدی، سماجی، اخلاقی برائیاں مکہ کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ایسے بگڑے زمانے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب حکمت تھی۔ بنے بنائے ماحول میں پرورش پانا، بنے بنائے ماحول میں کام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہاں ہے کہ بگڑے لوگوں کو سدھارا جائے، ہر قسم کی جہالت جس قوم میں پائی جا رہی تھی اس قوم میں رہ کر اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھنا، یہ بڑا چیلنج تھا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ مکہ والوں کو پیش آیا۔ اللہ نے ایک حادثہ کر دکھایا، اس حادثے کو عام الفیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ایک حادثہ مکہ میں پیش آیا۔ وہ حادثہ یہ ہے، اٹلس سیرت نبوی ایک کتاب ہے معروف، اس کتاب کے مطابق 30 اگست 570 عیسوی تھی۔ یمن میں صنعاء کا ایک بادشاہ تھا، ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ اشرم۔ اس بادشاہ نے صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا، ایک چرچ بنایا، بہت خوبصورت سنگ مرمر سے بنایا۔ اس میں خوشنما لکڑی بھی استعمال کی گئی تھی، سونا بھی اس میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ گھر ابرہہ اس لیے بنوایا تھا کیونکہ ابرہہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے پورے لوگ کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، مکہ کو، پوری دنیا کا مرکز کعبہ بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے بالمقابل ایک چرچ بنایا ہے، گرجا گھر بنایا ہے۔ تو یہ شخص چپکے سے گیا اور اندھیرے میں اس گھر میں غلاظت کر دی، قضا حاجت کر دیا، اس گھر کو گندا کر دیا۔ جیسے ہی ابرہہ کو پتا چلا کہ عرب کا ایک شخص ہمارے گرجا گھر میں غلاظت کیا ہے، تو اس نے قسم کھایا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا کے رہوں گا۔ کعبۃ اللہ کو گرانا، اللہ اکبر، جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر دنیا کے سارے لوگ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ ہزاروں کا لشکر لے کر نکلا، جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے نکل پڑا ایک بادشاہ، ایک بڑی فوج لے کر، جس میں ہاتھی بکثرت تھے، بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ جب وادی محصر میں پہنچا، وادی محصر میں پہنچنے کے بعد ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کنارے پر جس نے اونٹ ہے سب کو ہانک کے لاؤ۔ 200 اونٹ کو وہ ایک شخص وہاں کے اونٹوں کو بھگا کر لے آیا۔ وہ اونٹ کس کے تھے معلوم ہے؟ وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب کو برا بھیجا۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، دیکھو ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے۔ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے دے دو۔
عبد المطلب کی درخواست پر بادشاہ نے عبد المطلب کے اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ لشکر لے کر آگے بڑھتا ہے۔ وادی محصر میں پہنچا۔ وادی محصر ایک جگہ ہے، اس جگہ پر پہنچتے ہی ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کے جانب سے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، ابابیل کی شکل میں پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ تاریخ میں آتا ہے ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک کنکر چونچ میں، 2 کنکر پنجے میں۔ کنکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ جو لشکر، جو بادشاہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے نکلا تھا، ان پر وہ پرندے کنکر برسانے لگے۔ جس پر بھی کنکر گرتا وہ وہی نیست و نابود ہو جاتا، وہ وہی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح کنکروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ابرہہ بادشاہ بھی حیران و پریشان وہاں سے بھاگ نکلا۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتا وہ وہی نیست و نابود ہو جاتا۔ اٹلس سیرت نبی جو کتاب معروف ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب بادشاہ ڈر کے بھاگ رہا تھا، اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اس کا ہاتھ، اس کا پیر کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اپنے ملک یمن، اپنے شہر صنعاء کو پہنچتے پہنچتے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پورے منظر کو مکہ والوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ پورے عرب میں نہیں، پورے دنیا میں بات معروف ہو گئی کہ ایک بادشاہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ برباد کر دیا۔ اس طرح مکہ کی عظمت، مکہ کی ہیبت، مکہ کی عزت و قدر پوری دنیا والوں کے نگاہ میں بڑھ گئی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام کے معنی عربی زبان میں سال، ایئر، اور فیل کے معنی ہاتھی، ہاتھی والا سال۔ اس عظیم واقعے، اس عظیم حادثے کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے اس سال کو ہاتھی والا سال رکھ دیا، کیونکہ اس لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے۔ وہ ہاتھی بھی زمین ختم ہو گئے، برباد ہو گئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ جانتے ہو یہ کچھ ہی مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اب کچھ ہی دنوں میں ایک عظیم پیغمبر کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ کے سب سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہونے والی ہے۔ جانتے ہو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ واقعہ کیا بتلاتا ہے؟ اس واقعے کے ذریعے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا گیا، وہ لوگوں جس مکہ کی عظمت تمہارے دل میں اب بیٹھ چکی ہے، اسی مکہ میں اب ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے، جیسے تم کعبۃ اللہ کے ساتھ آنے والے اس حادثے کو مانتے ہو، ویسے ایک نبی کا دعویٰ ہونے والا ہے، ایک پیغمبر دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ نبی ہے، تمہیں اس کی بات ماننا پڑے گا۔ اب اللہ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی اپنی غیبی مدد سے۔ اب اس گھر کا ایک نگہبان آنے والا ہے۔ یہ میسج دینا تھا، گویا خدائی اعلان تھا یہ دنیا والوں کے لیے اور خاص کر عرب والوں کے لیے۔ اس عظیم واقعے کے بعد عرب کے لوگوں میں مکہ کی ہیبت بڑھ گئی، مکہ کی عظمت اور بڑھ گئی، وہ کعبۃ اللہ کا احترام ان کے دل میں اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ دن آ گیا، سنو محترم سامعین و سامعات، وہ دن آ گیا جس دن کے اللہ کے سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔
دن پیر تھا، دن پیر تھا۔ 9 ربیع الاول، بعض نے کہا 10 ربیع الاول، بعض مورخین نے کہا 12 ربیع الاول، بعض مورخین نے کہا 1 ربیع الاول۔ تو آپ کی تاریخ پیدائش میں، اسلامی تاریخ میں اختلاف ہے، 1 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، لیکن 9 ربیع الاول زیادہ راجح ہے، اور 12 بھی بعض اکثر لوگوں نے کہا ہے۔ تو بہرحال آپ 9 ربیع الاول کو یاد رکھیں۔ 9 ربیع الاول کو پیر کے دن آمینہ کے بطن سے آمینہ کا لال پیدا ہوتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگریزی تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی۔ آپ یہ ڈیٹ یاد رکھیں، یہ نبی کا ڈیٹ آف برتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ پیر کا دن 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، آمینہ کے بطن سے۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے، نبی کی پیدائش سے پہلے ہی نبی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آپ رحم مادر میں تھے، باپ کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی مصیبت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کو نہ دیکھ پائے۔ کتنی بڑی آزمائش۔ یاد رکھیے، جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے، وہ محبت کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ باپ کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ کی مصیبتوں کا آغاز رحم مادر سے شروع ہوا۔ خیر، 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنکھ کھولا تو باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یتیم ہو کر پیدا ہوئے۔ اس دنیا کا سب سے عظیم پیغمبر، اللہ کا سب سے پیارا بندہ، امام الانبیاء، سید المرسلین، یتیم ہو کر پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش۔ کیا یہ ظلم ہے؟ آپ حکمتوں کو نوٹ کریں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو میری ان باتوں کو لکھ لیں۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندے کو یتیم بنا کر پیدا کر رہا ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں اللہ کی؟ اس کی سب سے پہلی حکمت اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، یہ کسی کو یتیم پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں۔ سب سے پہلی مصلحت، سب سے پہلی حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ میرے اس بندے کی تربیت میری نگرانی میں ہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی دیکھ ریکھ، اس کی نگرانی اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو ماں باپ پوری کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں ماں باپ، اس کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ، اس پر نگاہ رکھتے ہیں ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ میرے اس بندے کی تربیت میری نگرانی میں ہو۔ سبحان اللہ، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے محمد کو عطا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو ماں باپ کی تربیت نہیں، اللہ کی تربیت ملے۔ اسی وجہ سے آپ کو آگے بتایا جائے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بچپن میں بھی بالکل عنفان شباب میں بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی اللہ و لعب کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی ناچ گانے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے آپ کو بچا رہا تھا۔ یہ حکمت تھی اللہ کی آپ کو یتیم پیدا کرنے میں۔ ایک دوسری حکمت اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اکثر دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ جو بچپن میں یتیم ہوتا ہے وہ آگے چل کے بڑا آدمی بنتا ہے۔ تجربات بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ بھی دنیا والوں پر نظر ڈالو، جو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مفسرین محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے جو رہنما گزرے ہیں، ان کا بچپنا دیکھو، ان میں سے اکثر آپ کو یتیم نظر آئیں گے۔ یتیم پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے، خود اعتمادی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ بچے کے اگر ماں باپ ہوں تو ماں باپ اس کو کھلاتے ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے، ماں باپ اس کو پہناتے ہیں، وہ پہنتا نہیں ہے بچپن میں، اس کی ہر ضرورت کو ماں باپ پوری کرتے ہیں۔ وہ بچہ جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں باپ کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ میری ضرورت وہ پورا کرنے والے ہیں۔ اس کو بھوک لگتی ہے، وہ روتا ہے ماں کی طرف دیکھ کے، اس کو کسی چیز ضرورت پڑتی ہے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے وہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا اس لیے تاکہ یہ نبی بچپن ہی سے خود پر یقین کرنا سیکھ لے، خود اعتمادی کے اندر آئے، وہ خود کھائے، وہ خود پہنے، وہ خود کے مسائل حل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یتیم بنانے کی حکمت یہ بھی ہے، اہل علم نے بیان کیا کہ کہیں آگے چل کے باطل پرست طاقتیں، دشمن، جب یہ بچہ آگے بڑھ کے نبی ہونے والا ہے، 40 سال میں جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں، یہ بھی بہت اہم نقطہ یاد رکھیں آپ، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں، لوگوں کے دل میں بات نہ ڈالی جائے کہ یہ بچپن سے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ دعویٰ کرنا، یہ نبی جو اب دعویٰ کر رہا ہے نبی ہونے کا بچپن میں اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اپنے دادا سے سیکھا ہے، تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اس کو مقام و مرتبہ ملے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ایک سردار تھے، قابل فخر ان کا ایک عہدہ تھا، سقایا رفادہ، حاجیوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا کی ذمہ داری نبی کے دادا کی تھی۔ اس منصب کو باقی رکھنے کے لیے یہ بچے محمد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسا الزام نبی پر نہ لگے کہ بچپن ہی سے اس کے ٹریننگ ہوئی ہے، اس کے ماں باپ نے سکھایا ہے، اس کے دادا نے سکھایا ہے کہ نبی کا دعویٰ کرو، یہ الزام نہ لگے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے پیدا کیا کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے باپ کا انتقال ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ نہیں پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کا دعویٰ سچا ہے، یہ ثابت کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو بہرحال یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے، کسی بچوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، انتقال ہوتے ہیں، تو ہرگز ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے الفاظ بالکل زبان زیادہ نہیں کرنا ہے بھائیوں۔ اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں جس کو انسان پہچان نہیں پاتا ہے۔ خیر،
اس طرح ان حکمتوں کے پیش نظر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر پیدا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے عرب کے سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کا حسب و نسب بڑا اونچا تھا. مکہ کے عظیم خاندان میں آپ پیدا ہوتے ہیں. اس کی حکمت بھی ہے کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے اونچے خاندان میں پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا. کنانہ ایک خاندان تھا. کنانہ ایک خاندان تھا. اس کنانہ خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش خاندان کو چن لیا. قریش خاندان میں بھی بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. بنو ہاشم میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا نبی بنا کر. یہ بہت اونچے خاندان تھے. نبی کا خاندان ہاشمی خاندان ہے. نبی کا خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے. بنو ہاشم قریش سے, قریش کنانہ سے, کنانہ اسماعیل کی اولاد سے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. کون اسماعیل؟ وہ اسماعیل جو کعبۃ اللہ میں بسائے گئے تھے, جن کی ماں کا نام ہاجرہ ہے, جن کو ابراہیم نے مکہ کے قریب مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے جہاں کوئی دانا نہ تھا نہ پانی تھا, بے آب ہو گیا میدان تھا. اسی اسماعیل کے خاندان سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. الغرض ہمارے نبی کا بڑا اونچا خاندان تھا. قریش عرب کا سب سے اونچا خاندان, سب سے اعلیٰ نسب, حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ یہ خاندان تھا, بہت پاکیزہ خاندان تھا. سوال یہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ کے حسب و نسب کو اعلیٰ بنایا؟ ایک اونچے خاندان میں, ایک قریش کے خاندان میں, بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اہل علم بیان کرتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایک رواج تھا, عرب کے لوگوں کی ایک عادت تھی. عرب کے لوگ اسی کو سردار مانتے تھے جو خاندانی اعتبار سے اونچا ہو, جس کا حسب و نسب بلند و بالا ہو, جو خاندانی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہو. ایسے شخص کی ہی حکومت کو, ایسے شخص کی سرداری کو عرب کے لوگ قبول کرتے تھے. اب اس نبی کو جو ابھی پیدا ہوا ہے آگے چل کے عرب کا بلکہ پوری دنیا کا امام بننا ہے, عرب کا سردار بننا ہے, ضروری تھا کہ اس کی سرداری کو قبول کیا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ حسب و نسب میں پیدا کیا. خیر, جیسے آپ کو بتایا گیا 9 ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں آمینہ کے بطن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جاتا ہے, محمد رکھا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ محمد نام اس سے پہلے عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا. پہلا نام تھا جو عرب میں رکھا گیا تھا محمد. محمد کا معنی ایسا شخص جس کی تعریف کی جاتی ہے, ایسا شخص جس کی تعریف کی جاتی ہے. آپ بتائیں مجھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا کے انسانوں میں کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے؟ نہیں. یہ سب سے اعلیٰ انسان ہیں, یہ سب سے بلند و بالا انسان ہیں, یہ اخلاق کے لحاظ سے بہت اونچا انسان ہے.
اپنے تو اپنے غیر بھی اس نبی کی تعریف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جاتا ہے, اور ایک اور نام بھی آپ کا رکھا گیا احمد. دادا چونکہ باپ نہیں تھے, باپ کا انتقال ہو چکا تھا, دادا کو خبر لگی کہ آمینہ کو بیٹا ہوا ہے, بہت خوش ہوئے, آئے اپنے ہاتھ میں اپنے پوتے کو لیے اور کعبۃ اللہ میں لے کے گئے, اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد نام رکھا. اور یہاں ہوا یہ, عرب کے لوگوں کا ایک کلچر تھا بھائیوں, محترم سامعین و سامعات, عرب کے لوگوں کا ایک وہاں کی ایک رسم یہ تھی, وہاں کا ایک رواج یہ تھا کہ عرب کے جو شہر میں رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دیہاتوں میں بھیجتے تھے, قریوں میں. سٹی کے بچے کو ایک چھوٹے قریوں میں بھیجا کرتے تھے. اس کی دو حکمتیں اہل بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قریوں کی آب و ہوا, قریوں کا جو کلائمیٹ ہوتا تھا بہت خوشگوار ہوتا تھا بالمقابل سٹی کے, بالمقابل شہر کے بالمقابل قریوں کی آب و ہوا بہت مناسب تھی, جس سے انسان ہیلدی ہوا کرتا تھا, صحت مند ہوا کرتا تھا, کمزوری اس کے پاس نہیں آتی تھی. اس وجہ سے عرب کے لوگ, شہر میں رہنے والے, اپنے بچوں کی صحت کے لیے, اچھی آب و ہوا کے لیے, خوشگوار ماحول کے لیے قریوں کو بھیجا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے. یہ پہلی حکمت ہے. دوسری حکمت, سٹی کے بالمقابل قریوں کی زبان بہت فصیح تھی اس زمانے میں. ہمارے یہاں ماحول کیا ہے, شہر کے لوگ مہذب گفتگو کرتے ہیں اور قریہ کے لوگ, ان کی گفتگو میں وہ تہذیب نہیں ہوتی ہے. لیکن عرب کا ماحول الٹا تھا. عرب کا ماحول الٹا تھا. عرب میں قریوں میں بہت فصیح زبان بولی جاتی تھی, بہت عمدہ زبان بولی جاتی تھی. بچے کی زبان نہ بگڑے, بچہ فصیح اللسان بنے, اچھی گفتگو کرنے والا بنے, بیماریوں سے دور رہے, طاقتور بنے, ان سارے مقاصد کے پیش نظر یہ لوگ اپنے بچوں کو قریوں کو بھیجا کرتے تھے. ہوا یہ, اجرت کے طور پر قریے کی عورتیں آتی, بچوں کو تلاش کرتی, اجرت پر وہ دودھ پلایا کرتی تھی, یعنی دودھ پلائیں گے اس کے بدلے میں انہیں اتنا پیسہ, اتنا روپیہ, اتنا مال دیا جائے گا. آمینہ چونکہ ایک بیوہ خاتون تھی. سعدیہ قبیلے سعد سے ایک عورت آئی, اور دیگر عورتیں بھی آئی تھی بچوں کو تلاش کرتے ہوئے. انہی میں سے ایک عورت تھی جن کا نام تھا حلیمہ. حلیمہ آئی مکہ میں بچوں کو تلاش کرتے ہوئے, کوئی بچہ نہ ملا, دودھ پلانے کے لیے. آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی. جانتی تھی کہ بچہ یتیم ہے. حلیمہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤں گے تو مجھے کوئی زیادہ پیدا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ بچہ کیا ہے, یتیم ہے. بچے کا اگر باپ ہے تو وہ مال دے گا, یہ تو یتیم ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے حلیمہ نے خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیا جائے, جو ملے. اس نیت سے حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر نکل پڑتی ہیں اپنے قبیلے کی طرف, اپنے گاؤں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں آمینہ دودھ پلایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا حلیمہ سعدیہ کو, جو ایک دایا تھی, دودھ پلانے والی تھی. عجیب و غریب برکتیں وہ دیکھنے لگی, کیونکہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں تھا,
یہ اللہ کا عظیم پیغمبر تھا، یہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ تھا، یہ دنیا کے سارے انسانوں کا سردار بننے والا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے محمد کو اپنے گود میں لیا میں نے عجیب و غریب برکتیں دیکھی، میرے گھر میں برکتیں شروع ہو گئی۔ میری گدھی کمزور تھی، جس گدھی پر میں سوار ہو کر آئی تھی وہ گدھی تصور سے زیادہ تیز دوڑنے لگی جو واپس جانے لگی۔ میرا اپنا بچہ تھا، میرا سگا بیٹا، اس کے لیے ہی میرا دودھ ناکافی تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو گود لیا مجھے اتنا دودھ آنے لگا کہ محمد بھی پیتے اور میرے بچے بھی پیتے۔ سبحان اللہ۔ بکریوں میں کثرت ہونے لگی، اتنے بکریاں ہونے لگے کہ گاؤں کے لوگ اپنے غلاموں کو کوسنے لگے، ارے تم بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کے بکریاں چر رہی ہیں۔ اس طرح عجیب و غریب برکتیں حلیمہ کے گھر میں دیکھی جانے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی ہوئی، یہاں ایک واقعہ پیش آیا بھائیو، اس واقعے کو میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں، یاد رکھیے، شق صدر۔ شق صدر کا معنی ہے سینے کو چیر دینا، سینے کو، چیسٹ کو چیر دینا، آپریشن۔ شق کے معنی چیرنا، صدر کے معنی سینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ یہاں پیش آتا ہے، کہاں؟ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ آپ بکریاں چرا رہے تھے، بچوں کے ساتھ تھے آپ، بچے بکریاں چرا رہے تھے۔ فرشتے آئے 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کے سینے کو چیر دیا، سینے کو چیر دیا آپ کے، آپریشن۔ یہ سینے کو چیرنے کا معاملہ تو اب ہے ڈاکٹروں کے پاس، آپریشن تو اب ہوا ہے، اب نکل رہا ہے، اب معلوم ہوا لوگوں کو، ورنہ 10-15 سال پہلے جائیے لوگ آپریشن کے نام سے گھبرا جاتے تھے، اب نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی کو آپریشن کیا گیا تھا۔ کرنے والے کون تھے؟ فرشتے۔ 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کے سینے کو چیر دیا، آپ کے سینے سے دل کو نکالا، آپ کے سینے سے آپ کے دل کو نکالا۔ اس دل میں، ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو شیطان کے نکال دیا گیا اور آپ کے دل کو سونے کے تشت میں، سونے کے پیالے میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرشتے پیالہ لائے تھے، سونے کا پیالہ تھا اور زمزم کا پانی تھا، اس زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا اور آپ کے دل کو فٹ کر دیا گیا، جو کا تو رکھ دیا گیا۔ یہ پورا منظر بچوں نے دیکھا، جا کے گھبرا کے ماں کو بول دیے، حلیمہ کو، کہ ایسا کوئی 2 شخص آئے ہیں اور محمد کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ حلیمہ گھبراتے ہوئے آتی ہے، آ کے دیکھتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں 4 سال کے۔ پوچھا کیا ہوا؟ پتا نہیں، کوئی 2 لوگ آئے تھے اور میرے ساتھ ایسا کیے۔ حلیمہ کو ڈر ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی سے کچھ عجیب و غریب برکتیں وہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ کو لگا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد حلیمہ گھبرا گئی اور پھر مکہ کو واپس لے گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس پورے واقعے کو شق صدر کہتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا سینہ چیرنے کا، ایک 4 سال کی عمر میں، ایک اسراء کے موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہاں 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں رکھ کر پھر وہاں فٹ کر دیا گیا۔ یہ آپ کی پوری لائف میں 2 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، ایک 4 سال کی عمر میں، ایک اسراء و معراج کے موقع پر، وہاں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرات یہاں ایک بات مجھے بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے عرب کا ماحول بڑا بگڑا ہوا ماحول تھا،
ہر طرف جہالت تھی، شرک تھا، کفر تھا، زنا تھا، ناچ گانا تھا، لوٹ مار تھا، ڈکیتی تھی، قتل و غارت گری تھی، لہولہان تھا، ہر قسم کے بگاڑ تھا۔ اب ایسے بگڑے معاشرے میں اس بچے کو پرورش پانا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، قدم قدم پر گناہ تھے، قدم قدم پر بگاڑ تھا، قدم قدم پر کفر و شرک اور محرمات پائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس لیے دھویا گیا، شیطان کے حصے کو اس لیے نکالا گیا تاکہ آپ کو ایک روحانی قوت ملے، اس بگڑے معاشرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کو عطا کرنا تھا۔ اس حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔